السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم 3 لوگوں کے ویڈیوز پر تبصرہ کریں گے۔ سب سے پہلی ویڈیو ہم سیدہ لیلی کا دیکھیں گے، جس نے بہت اچھے انداز میں انجینئر صاحب کا تجزیہ کیا اور ان کی 2 نمبری کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ بات اچھی طرح سے خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا کہ انجینئر محمد علی مرزا پہلے کیا بولتا تھا اور پھر اس کے بعد کیا بولنے لگا۔ دوسری ویڈیو جناب قیصر احمد راجہ صاحب کی ہوگی۔ اگر آپ انہیں جانتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ سنجیدہ مزاج ہے، یہ دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ تیسری ویڈیو جس پر ہم تبصرہ کریں گے جناب مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب دامت برکاتہم کی ہوگی۔ حسب وعدہ محترمہ سیدہ لیلی کی پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ تم لوگ یہ جھوٹ بولتے ہو کہ ہم علی بھائی سے علمی اختلاف کرتے ہیں تو علی بھائی جو ہے وہ ہمیں آگے بدوائیں دیتے ہیں۔ وہ ظالموں، علمی اختلاف کون سا کیا تم لوگوں نے؟ تم نے سیدھا سیدھا کہا کہ یہ شخص تعظیم رسول نہیں کرتا، اور جھوٹ بولتے ہو اپنی طرف سے یہ بات کر کے کہ جی انجینئر صاحب کل کو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو نبی تے شاہی کوئی نہیں، اور جھوٹو تم پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو ڈائریکٹ مجھے کہہ رہی ہے تعظیم رسول کو نہیں، یہ شیطانی توحید بیان کرتا ہے، اور اپنی طرف سے جی، اور پھر وہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ علی بھائی کی ہم اس بات کے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ جی نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی کل کو یہ کہ جی اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، نبی تے شاہی کوئی نہیں، اور لعنت ہے تمہاری سوچ کے اوپر۔ جی مرزا صاحب، اس میں تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ایک انسان کتنا ہی گھٹیا ہو، کتنا ہی گرا ہوا ہو، کتنا ہی جاہل ہو، ایسی بات بھلا کیسے کر سکتا ہے؟ آپ چھوڑے انہیں۔ ایک ساتھی نے مجھے ایک ویڈیو سینڈ کی تھی، آئیے مل کے وہ دیکھتے ہیں۔ اب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس بہن نے کس طرح انجینئر محمد علی مرزا کو ایکسپوز کر دیا۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہی سیدہ لیلی ہے جس نے انجینئر محمد علی مرزا کو بہت اچھے انداز میں ایکسپوز کر کے رکھ دیا۔ جب انجینئر محمد علی مرزا نے دیکھا کہ اب میری پول کھل رہی ہے تو اس نے اپنے ماننے والوں، اپنے اسٹوڈنٹس کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ کمنٹ باکس میں گندی گندی گالیاں اسے دینے لگا، مار پیٹ کی دھمکیاں دینے لگا، اور ایسی ایسی ویڈیوز بنانے لگا، ایسے ایسے الزام اس پر لگانے لگا کہ اخلاق کے تمام حدوں کو توڑ کر عورت کے حرمت و عزت کو پامال کر دیا۔ اب آتے ہیں دوسری ویڈیو کی جانب، پہلے آپ اسے دیکھیں۔ انجینئر، تم اپنے عقائد کا دفاع کرو۔ تمہارا عقیدہ ہے یہ کہ قادیانیوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، تمہارا عقیدہ ہے کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے، تمہارا عقیدہ ہے کہ لینن کے وہی نظریات تھے جو نبی علیہ السلام کے تھے۔ اس دہشت گرد کو تم نے کہاں پہ جا کے ملایا؟ تم نے یہ تاریخ بتائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا غلط لفظ کفار کہتے تھے جو کہ وہ نہیں کہتے تھے، اور اگر میں یہ کہوں کہ انجینئر کے بارے میں ایک گالی دوں، میں دوں گا نہیں، میں ایسا نہیں ہوں، میں دوں اور میں کہوں کہ جرم کے لوگ یہ کہتے ہیں، تب مجھ سے بندہ پوچھے کہ بتاؤ کون کہتے ہیں، تو میں کہوں مجھے کیوں کہتے ہو یار، جو کہتے ہیں وہ ان سے پوچھو۔ بندہ پھر مجھ سے پوچھے یار وہ بتاؤ تو صحیح کس نے کہا ہے۔ اگر کسی نے نہیں تو بتا سکتے تو پھر یہی کہا جائے گا نا کیسر نے کہا ہے، تو میں کیسے کہوں یار کیسر نے کیسے کہا ہے؟ میں جب کہہ رہا ہوں لوگوں نے کہا ہے، پھر سوال آ جائے گا وہ لوگ کہاں پہ ہیں۔ اب آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایک مسلسل حالت جنگ میں ہیں، ایک ایک کر کے وہ ان لوگوں سے سینگ پھنساتے ہیں جو روایت پسند ہیں، جو اسلام کے کوز کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہ سرحدوں پہ جو اسلام کی آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز ہیں، وہ ایتھیزم کے خلاف ہو، وہ فیمنزم کے خلاف ہو، وہ ٹرانسجینڈرزم کے خلاف ہو، سیکولرزم کے خلاف ہو، یہ چن چن کے ایک کے بعد دوسرے آدمی کے ساتھ یہ سینگ پھنساتے رہتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو فیمنسٹ ہیں، جو ٹرانسجینڈرز ہیں، ایتھیسٹ ہیں، قادیانی ہیں، یہ مشترکہ طور پہ ان کی آنکھ کا تارا بنے ہوئے ہیں۔ اینڈ آئی تھنک اٹس انف۔ میرا بھی ان کے ساتھ ایک ایپیسوڈ رہا، اب یہ مفتی یاسر صاحب کے ساتھ شروع ہو گئے ہیں، اور جو طریقہ واردات ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اب یہ سلسلہ چل ہی نکلا ہے۔ تو میرا گمان یہ ہے یہ صاحب جتنے بھی سیکولرز، جتنے بھی قادیانی، جتنے بھی اسلامو فوبز، کبھی آپ نے کسی آدمی کو اس کے خلاف کوئی سسٹمیٹک بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ میرے خلاف کر لیتے ہیں، مفتی یاسر صاحب کے خلاف، امیر حق، علی رضا خورم، یو نیم اٹ، علینا علی، مطلب یہ لوگ کوئی خیال نہیں کرتے ہیں کہ یہ کسی عورت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کسی عالم دین کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو بزدل آدمی ہو تم، میں نے بڑا حسن زن رکھا ہے، لیکن میں کتنا حسن زن رکھوں؟ ناظرین، یہ تھے گرامی قدر جناب قیصر احمد راجہ صاحب۔ ان کا اسلوب بڑا پیارا ہوتا ہے، سنجیدگی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ یہ گفتگو فرماتے ہیں، جیسا کہ آپ کو ان کی ویڈیو دیکھنے کے بعد اندازہ لگ گیا ہوگا۔ اب حضرت مولانا مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کی جانب آتے ہیں کہ انہوں نے اپنی گفتگو میں کیا بیان کیا ہے۔ پہلے آپ اسے دیکھ لیجئے، پھر انشاءاللہ اس پر تبصرہ ہوگا۔ اور
ایتھیزم پر نالج بہت اچھا ہے، میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں، کہاں سے سیکھوں؟ آپ ہماری ویڈیو سے سیکھیں. ہماری باقی ویڈیو سے اگر پراپرلی ان ساری چیزوں کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، سیکولرزم کو، سوشلزم کو، کیپٹلزم کو، تو میری نظر میں تو اردو زبان کے اندر ایک ہی بندہ ایسا ہے کہ جنہوں نے بالکل کراس روٹ لیول سے ان چیزوں کو سمجھایا ہے. اور میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو ریکمینڈ کروں گا کہ نالج کی حد تک آپ ضرور یعنی ان کی ویڈیوز دیکھیں. وہ ڈاکٹر تیمور صاحب ہیں جنہوں نے میرے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی ریکارڈ کی تھی. نالج کی حد تک سمجھنے کے لیے ان موضوعات کو، ان کی ویڈیوز ضرور دیکھیں. کس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے؟ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ٹریڈیشنلسٹ ہو اور وہ تیمور لال کو پروموٹ کر دے. یہ ممکن نہیں ہے کہ جو تیمور لال تو کامریڈ اپنے آپ کو کہتا ہے. تو یہ ممکن اسی وقت ہے جبکہ ایک ماڈرنسٹ یا سیکولرسٹ دوسرے سیکولرسٹ کو پروموٹ کرے گا. تو اس نیریٹو کو آگے بڑھانے میں انجینئر صاحب نے ہیزیٹیشن ایک منٹ نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ جو اسلام مخالف جو طاقتیں ہیں یا جو افراد ہیں اسلاموفوبز ہیں، مثلا وہ قادیانی بھی ہم ان کو اسی لسٹ میں رکھتے ہیں، یا یہ مرتد ہیں، ان کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر انجینئر صاحب اٹیک کرتے ہیں. عدنان رشید کے تعلق سے انجینئر صاحب نے کیا کہا تھا؟ انجینئر عدنان رشید صاحب کا مناظرہ ہوا قادیانیوں سے. سن لیجیے کیا کہتے ہیں. سب کو پتا ہے لیکن قادیانیوں کے ساتھ ایک کوئی مسلمانوں کے اسپیکر ہیں عدنان رشید لال ان کا نام ہے. ہم کو ان کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ. ہم کلمات کھا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کلمات کفر مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی بولے گا تو پھر ہم اس سے پوچھیں گے کہ وہ کس نیت سے کہہ رہے ہیں. وہ قادیانی انہیں جو ہے وہ پکڑ رہے ہیں اس بات کے اوپر. اللہ کے بندوں کیوں پوچھیں گے؟ کفر کی کوئی تعویل نہیں ہوتی، ذہن میں رکھیے گا. اس طریقے سے ان کے ساتھ کوئی ایک اور بھی کوئی مولانا صاحب نہیں ہوتے، بندی تھا. اب یہ لوگ جا کے ذلیل ہوتے ہیں اس طرح کے مناظروں میں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جا کے قادیانیوں سے ذلیل ہوتے ہیں. چھوٹ بولے مناظرے کرنے کا لوگ جا کے یہ لوگ قادیانیوں سے ذلیل ہوتے ہیں. حالانکہ ان مناظروں میں عدنان رشید نے قادیانیوں کو کی منجی ٹھوک دی تھی. اس کے باوجود ظاہر ہے کہ انجینئر کو وہ نیریٹو سپورٹ کرنا ہے نا کہ جو اوپر سے دیا گیا ہے. پھر الحمدللہ الہاد کے میدان میں ہم ایک عرصے سے کام کرتے آ رہے ہیں، لیکن ہمارے اوپر کیا انہوں نے اٹیک کیا اس کو بھی سن لیجیے. اسلام مشکوک ہے کیونکہ آپ لوگ جن لوگوں کے فرنٹ مین ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ تو یہ رکھتے ہیں عقائد. اب ایک مفتی بیٹھا ہے، وہ مطلب اس طرح کی باتیں کرتا ہے. بھائی تو خود جو بندی ہے، بھائی جو بند کے بزرگوں کا ماننے والا ہے، تجھے کیا رائٹ پہنچتا ہے کسی ایتھیسٹ کے ساتھ بات کرنے کا؟ تیرا تو اپنا اسلام مشکوک ہے بھائی، اپنا اسلام. جی تیرا تو اپنا اسلام مشکوک ہے بھائی. یہ گفتگو، یہ بات انجینئر نے میرے تعلق سے اویس اقبال کی ڈیبیٹ کے بعد کی کہ بھائی تمہیں کیا رائٹ پہنچتا ہے، تمہارا تو اپنا اسلام مشکوک ہے. بھائی اسلام مشکوک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تمہارا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ تم کافر ہو. تو انجینئر نے میرے تعلق سے کفر کا فتویٰ دیا اس لیے کہ میں نے ایک ملحد کو ڈیبیٹ میں پچھاڑا. ناظرین، ان کی گفتگو سے آپ کو بخوبی اندازہ لگ گیا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا کسی کے اشارے پہ کام کر رہا ہے. اگر آپ دلائل کے ساتھ ان کو سننا چاہتے ہیں تو ان کا چینل آپ وزٹ کر سکتے ہیں. اگر ایک بار آپ ان کی یہ ویڈیوز دیکھ لیں گے تو آپ انجینئر محمد علی مرزا کے چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے. یہ اسلام مخالف کام کرنے میں مرزا لگا ہوا ہے، لوگوں کو آپس میں لڑانے کا کام میں لگا ہوا ہے. اسلام کی خدمت تو دور کی بات ہے، بلکہ یہ اسلام کو بدنام کرنے میں لگا ہوا ہے. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. جزاک اللہ.